نیو ایئر نائٹ فائرنگ اور خرافات کرنا تو گناہ ہے اور شیطانی عمل ہے، لیکن کیا ذکر و فضائل کی محفل نیو ایئر نائٹ کرنا بدعت اور غلط ہے؟ ایک مولانا صاحب نے جمعے میں یہ کہا کہ یہ محفل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم کہ ان مولانا صاحب کے الفاظ کیا ہیں، وہ کون ہیں، انہوں نے کن لفظوں میں کہا۔ میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کبھی بھی کی جائے غلط پوچھی گئی ہے نہیں ہوتی، سوائے جہاں منع کیا گیا ہو۔ جہاں واش روم میں ہے وہاں آپ جناب نعت پڑھیں، اجازت ہے، تو جہاں منع ہے اس کے سوا نیکی کو منع کیا جا سکتا نہیں۔ نیو ایئر عیسوی تقویم انگلش کیلنڈر ہم وہ بھی مانتے ہیں، آپ کی تاریخ پیدائش وہی لکھی جاتی ہے، پاسپورٹ پہ وہی لکھا جاتا ہے، آپ کا سب کچھ شناختی کارڈ میں وہی تاریخ ہے، چاند کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، تو آپ اس تاریخ کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی دنیا میں رائج ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے اس کا عیسوی کیلنڈر کا۔ آپ کے 100 سال عیسوی کیلنڈر کے ہوں تو آپ کے چاند کے سال 3 زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے 365 کا دن ہوتا ہے، وہ 355 کا دن ہوتا ہے، 10 دن ہر سال کم ہو جاتے ہیں، تو 3 سال کا فرق 100 سال میں آ جاتا ہے۔ انگلش کیلنڈر کے 100 سال اور چاند کے کیلنڈر کے 103 سال۔ اصحاب کہف غار میں سوئے، اللہ فرماتا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ 300 سال سوئے، اوپر 9 سال، تو 300 ہو گئے عیسوی تقویم کے، 9 سال اوپر ملائیں چاند کے تو 309 ہو گئے۔ اشارہ ہمیں وہاں سے مل گیا۔ تو کسی چیز کی ابتدا میں دعا کرنا، درود و سلام پڑھنا، تلاوت کرنا، کیا یہ غلط کام ہے؟ اونچی تو بدعت ثابت کرنے کے لیے پہلے بتاؤ، کیونکہ بدعت وہ چیز ہے جس کا دین میں ثبوت نہ ہو۔ تو یہاں پر ہر نیکی پر آپ بسم اللہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، کلام پڑھیں، تو وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اونچی تو ہم منا رہے ہیں، ان کو نہیں منانا، نہ منائیں، لیکن اس کو غلط نہ کہیں۔ بھئی آپ کو نہیں منانا، آپ نہ منائیں۔ میں اپنی مسجد میں پچھلے کوئی 25 سال سے نیو ایئر نائٹ میں پورے 12 بجے اذان کہلواتا ہوں۔ ان سے کہا کہ 11:59 پہ درود شریف پڑھنا شروع کرو اور اذان، تاکہ وہ ساعت آئے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے آئے۔ سلام پڑھنے کو کہا۔ بہت سے لوگ محفلیں، گزشتہ رات میں ملیر کے آگے علاقے میں محفل میں تھے، ہم وہاں پر نعت شریف پڑھ رہے تھے، نیا سال شروع ہوا، تو کوئی غلط کام نہیں۔ جس کام کو منع کرنا ہو، اب یہ اصول سن لیں، دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں۔ یہ لفظ یاد کر لیں، حلت کے معنی حلال ہونا، حرمت کے معنی حرام ہونا۔ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے، یاد کریں، دلیل کوئی آپ سے کہے کہ منع ہے، اسے کہو دلیل لاؤ۔ وہ آپ سے پوچھے کہاں لکھا کرو، ان سے کہنا دلیل حلال ہونے کے لیے نہیں، دلیل حرام ہونے کے لیے، تم بتاؤ کہاں لکھا ہے، نہ کرو۔ جب آپ یہ کہو گے تو وہ چپ ہو جائے گا، سمجھا دوں۔ آپ سفر کرتے ہیں، بلڈنگوں میں جاتے ہیں، بعض جگہ پہ بورڈ لگا ہوتا ہے نو اسموکنگ، سگریٹ نوشی منع۔ جہاں نہیں لکھا ہوتا وہاں آپ پوچھتے ہیں، جی، نکالتے ہیں جیب سے پیکٹ اور سلگا لیتے ہیں، کیونکہ سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا، سنا ہوگا آپ نے، جوانی میں ہی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جہاں منع کرنا تھا بورڈ لگانا پڑا یا نہیں لگانا پڑا؟ اونچی قرآن میں کہیں چوری کا حکم ہے؟ منع کا ہے۔ دلیل کس کے لیے چاہیے؟ منع کے لیے۔ نیکی کے لیے دلیل
نہیں چاہیے. تو اس کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں جی، تو ان سے کہو کہ پہلے نیو ایئر نائٹ پرانے زمانے میں نہیں منائی جاتی تھی، اب خرافات ہونے لگی ہیں، تو ہم اس کے جواب میں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں. ضروری ہو گیا نا کہ ایک طرف خرافات ہو رہی ہے تو میں ان سے کہوں کہ یہ نہ کرو، تو وہ کہیں گے کیا کرو؟ آؤ تم درود و سلام پڑھو، آؤ تم نعت شریف سنو. تو مقابلے پہ نیکی کی طرف لانے کے لیے یہ منع. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو میں اس سے لڑوں گا نہیں، اس کی مرضی. بھئی تو ادھر چلا جا، ہم ادھر آ جاتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہم تو چاہتے ہیں ہر وقت زبان درود و سلام سے تر رہے، کیونکہ میرا رب معبود ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی کی نہیں کرتا، مگر وہ کہتا ہے میں معبود ہو کر اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. ربانی وظیفہ. تو کوئی اگر نیکی کرے تو اس کو آپ اس طرح مت روکو، کیونکہ اس کے لیے منع کی کوئی دلیل اونچی کہہ دیں. ورنہ پھر میرے پاس سوال ہے، ان مولانا صاحب سے یہ کہیں کہ بہت سے کام آپ ایسے کر رہے ہیں جن کے بارے میں بیان نہیں ہے کہ کرو، مگر آپ کر رہے ہیں. تو آپ کر لیں تو جائز، ہم کریں تو ناجائز. بھلے وہ سنی ہو، دوسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ سنی اگر مولانا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے، اگر سنی ہے تو ان سے بھی کہوں گا بہت سے کام آپ ایسے کر رہے ہیں جس کے لیے حکم نہیں ہے، مگر آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو آپ کریں تو جائز، میں کروں تو کیوں ناجائز. اور اگر وہ دوسرے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی ضرورت، انہوں نے کرنا نہیں، ہم نے چھوڑنا. جزاکم اللہ.